بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر اصطلاح شرع میں وہ عبادت مقصود ہے جو جنس واجب سے ہو اور وہ خود بندے پر واجب نہ ہو مگر بندے نے اپنے قول سے اسے اپنے ذمہ واجب کر لیا ہو۔ مثلاً یہ کہا کہ میرا یہ کام ہو جائے تو 10 رکعت نفل ادا کروں گا، اسے نذر شرعی کہتے ہیں۔ شرعی معنی ہے غیر لازم عبادت کو اپنے پر لازم کر لینا۔ قرآن میں شرعی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ تم خرچ کرو یا نذر مانو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ مثلاً کسی شخص نے اللہ کے لیے روزے کی نذر مانی ہے اور سوچا کہ بس آج کسی سے کلام نہ کروں، تو پھر یہاں پہ نذر سے شرعی معنی مراد ہیں، یعنی منت ماننا اور غیر ضروری عبادت کو لازم کر لینا، یہ نذر عبادت ہے۔ اس لیے اللہ کے سوا کسی بندے کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی کسی بندے کی نذر مانتا ہے تو مشرک ہے، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت شرک ہے۔ اور یا اللہ کے نام کی جو نذر مانی جاتی ہے اسے نذر لغوی کہتے ہیں۔ اس کے معنی نذرانہ ہے، جیسے کوئی شاگرد اپنے استاد سے کہے کہ یہ آپ کی نذر ہے، یہ بالکل جائز ہے، یہ بندوں کی ہو سکتی ہے مگر اس کا پورا کرنا شرعاً واجب نہیں۔ مثلاً 11ویں شریف کی نذر اور فاتحہ، بزرگان دین وغیرہ۔ عرفی معنی ہے نذرانہ و ہدیہ۔ قرآن کریم میں یہ لفظ ان تینوں معنی میں استعمال ہوا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا۔ نذر لغوی کو نذر عرفی بھی کہتے ہیں، چونکہ عبادت میں شرط یہ ہے کہ معبود کو الہ یعنی اللہ یا اللہ کے برابر مانا جائے، اس لیے اس نذر میں بھی یہی قید ہوگی کہ کسی کو اللہ یا اللہ کے برابر مان کر نذر مانی جائے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے برابر تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر نذر کا یہ عقیدہ نہیں ہے بلکہ جس کی نذر مانی اسے محض بندہ سمجھتا ہے تو وہ شرعی نذر نہیں۔ اس لیے فقہ نے اس نذر میں تقرب کی قید لگائی ہے۔ تقرب کے معنی عبادت ہیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ اگر کوئی کسی بندے کے نام پر شرعی نذر کرے، یعنی اس کی الوہیت کا قائل ہو کر اس کی منت مانے، تو اگرچہ یہ شخص مشرک ہوگا اور اس کا یہ کام حرام ہوگا مگر وہ چیز حلال رہے گی۔ اس چیز کو حرام جاننا سخت غلطی ہے اور قرآن کریم کے حکم کے بھی خلاف ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے نہیں بنایا اللہ نے بحیرہ اور نہ سائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام۔ یہ مشرکین اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں۔ کفار عرب ان 4 قسم کے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام کی نذر کرتے تھے اور انہیں کھانا حرام جانتے تھے۔ رب تعالیٰ نے ان کی تردید فرما دی اور فرمایا کہ یہ حلال ہیں۔ ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے اور کافر کہتے ہیں کہ یہ جانور اور کھیتی منع ہے، اسے نہ کھائیں مگر وہ جس سے ہم چاہیں۔ ان آیات کے ترجمے سے معلوم ہوا کہ کفار عرب اپنے جانوروں، کھیتوں میں بتوں کی نذر مان لیتے تھے اور کچھ حصہ بتوں کے نام پر نامزد کر دیتے تھے، پھر انہیں کھانا یا تو بالکل حرام جانتے تھے، جیسے 4 جانور، یا ان کے کھانے میں پابندی لگا دی تھی کہ مرد کھائیں، عورتیں نہ کھائیں، فلاں کھائے، فلاں نہ کھائے۔ ان دونوں حرکتوں کی رب تعالیٰ نے تردید فرما دی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کچھ گاؤں والے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں اور جو خرچ کریں اسے اللہ کی نزدیکیوں اور رسول اللہ سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یقیناً ان کے لیے باعث قرب ہے، اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں بتایا کہ مومنین اپنے صدقہ میں 2 نیتیں کرتے ہیں، ایک اللہ کی نزدیکی
اور اس کی عبادت، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں لینا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوش ہونا۔ یہی فاتحہ بزرگان دین والے، ان کی نظر ماننے والے کا مقصد ہوتا ہے۔ یہ خیرات اللہ کے لیے ہو اور ثواب اس بزرگ کے لیے، تاکہ ان کی روح خوش ہو کر ہمیں دعا کرے۔ اس لیے عام لوگوں کا ماننا ہے نظر اللہ، نیاز حسین، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ سے بخیریت واپس تشریف لائے تو ایک لڑکی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ عز و جل آپ کو بخیریت واپس لائے تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے نظر مانی ہے تو بجاؤ، ورنہ نہیں۔ اس حدیث میں لفظ نظر کسی نذرانہ کے معنی میں ہے، نہ کہ شرعی نظر، کیونکہ صرف دف بجانا مقصود تھا، گانا بجانا نہیں، کیونکہ گانا بجانا اسلام میں جائز ہی نہیں۔ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سرور و خوشی کا نذرانہ پیش کرنا مقصود تھا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ یہ ایک عرفی نظر ہے جو ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ مانتی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پورے کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشی منانا عبادت ہے، غرض کہ اس قسم کی عرفی نظریں عام و خاص میں عام طور پر مروج ہیں۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کے لیے اپنی رحمتوں کے در کھول دے، آمین۔